ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب سیگمنٹ ہے جس میں ہم حمد و نعت پیش کرتے ہیں اور آج جادو جنات کے حوالے سے جو سوالات ہیں آپ کے وہ شامل کیے جائیں گے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ارم نعت خواں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں قاری عمیر بن عزیر صاحب ماہر جادو جنات ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم قاری صاحب. السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. پہلے چلتے ہیں حافظ صاحب کی جانب. حافظ صاحب کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ میں آپ کو حمد باری تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنائیے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جسے کو مولا تو رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جسے کو مولا تو رہا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. کہ موسیٰ لے جائے آگ پیغمبری
عطا کر دے کہ موسیٰ نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. قاری صاحب سوال ہیں اور کافی زیادہ سوال ہیں تو ساری کوشش کرتے ہیں کہ شامل کر لیں انشاءاللہ. جی پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے, پوچھتے ہیں کہ جادو جنات کے جو ماہر معالجین کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ مریض کو جادو اور جنات کا اثر ہے یا وہ نفسیاتی مریض ہے, کیسے فیصلہ کرتے ہیں, پتہ کیسے چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربکما تکذبان. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں علم کے ذریعے ہم سب کو ہدایت دی. معالجین کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح کچھ لوگ ہیں جو آنکھوں میں ڈراپس ڈالتے ہیں کلونجی کا, اس کے اندر مکس ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگ میرے والد صاحب سے جیسے وہ کالی مرچ کھلاتے تھے اور پہلے کھلاتے تھے, اس کے بعد پوچھتے تھے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے, اور دوبارہ پھر دم کر کے کھلاتے تھے تو اس کا ذائقہ یا تو بہت تیز ہو جاتی تھی اور یا بہت پھیکی ہو جاتی تھی. اس سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کپڑے چیک کر لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی کے اندر دم کرتے ہیں اور وہ پانی پلاتے ہیں اور وہ پانی بہت کڑوا ہو جاتا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں وہ اسکیل کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں, کپڑے چیک کر لیتے ہیں, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائگنوز کرنے کے طریقے اپنے اپنے ہیں, لیکن یہ قرآن و حدیث نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, جیسے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, مطلب اب الگ الگ مشینیں ہیں. جیسے بخار چیک کرنے کے لیے انہوں نے اب ایک اور بھی آیا تھا نا, وہ ماتھے پہ اسٹیپ سی وہ لگاتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ایک معالج ڈائگنوز کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ قرآن و حدیث ہے. عمیر صاحب یہ طریقے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کوئی پڑھائی کرتے ہیں یا اپنا کوئی کمفرٹ زون ہوتا ہے, وہ کیسے سیکھتے ہیں؟ نہیں, سیکھنے کا کیا ہے, یہ جیسے ہم اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اسی طرح یہ ریسرچ کرتے ہیں اور چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اس کو علماء سے, عاملین سے, جو عامل ہیں ان سے پتہ چل جاتی ہیں. اور یہ ہم نہیں, دوسرے لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی سائنس ہے کہ ہم ہی کر سکتے ہیں, آپ لوگ نہیں کر سکتے. اگر میں کرنا چاہوں, لیٹس سے مثال کے طور پر فار دی لائٹر نوٹ, میں نے تو آپ کو کہا بھی تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تو آپ کا کام ہے, ماشاءاللہ آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن سیکھ کے لیے کہ اگر میں کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی مریض آیا, مجھے پتہ چلے سائیکلوجیکلی اس کو کوئی ایشوز ہیں, ڈس آرڈر ہے کوئی, یا اس کو واقعی کوئی روحانی مسئلہ ہے, جادو جنات کا مسئلہ, وہ کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ وہ قرآن کو کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دے. جی, اپنے مائنڈ میں یہ رکھ کے کہ مجھے تکلیف ہے, آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دے, اس کی طبیعت اس کو بتانا شروع کر دے گی, فوراً بتانا شروع کر دے گی. نہیں یہ تو جس کے ساتھ بیت رہے وہ ہے, لیکن اگر چیک کرنا ہے, معالج کے طور پہ چیک کرنا ہے, کوشش یہ کریں کہ وہ کسی عالم سے چیک کروا لیں, عامل سے چیک کروا لیں. وہ اس چکر میں پڑھیں گے پھر وہ لمبے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کریں کہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑیں, ٹھیک ہے, وہ آرام سے چیک کروا لیں اور اپنا علاج شروع کر لیں. اب ڈاکٹرز ہے, ڈاکٹر کے پاس کوئی جا کے کہے کہ سر آپ پلیز آپ ہمیں کچھ دیتے ہیں, انہوں نے پڑھا ہے, انہوں نے ریسرچ کی ہے, انہوں نے 8 سال لگائے ہیں, 10 سال انہوں نے لگائے ہیں, اپنی ایک فیلڈ ہے ان کی, باقاعدہ تعلیم حاصل. تو جو جس کا ماہر ہے نا, اس سے بات کرو, اس سے علاج کرو, اس کے پاس جاؤ. ہر کوئی اگر یہ کھولنا اور دیکھنا شروع کر دے اچھا اس طرح ہوتا ہے تو وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو جو جس کا ماہر ہے وہ اس سے رابطہ کرے اور اس سے اپنا علاج کروائے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جیسے ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں, ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک ہے, اور اسی طرح جیسے ہم
ایک عالم کے پاس جاتے ہیں, ایک قاری کے پاس جاتے ہیں, ایک عامل کے پاس جاتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لائن دی ہوئی ہے سب کو, وہ اس میں ماہر ہیں, ان سے چیک کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا, یہ تھوڑا ہم دنیاوی بھی اس کو لیتے ہیں نا, کیونکہ ضروری تو نہیں کہ صرف جن اور جنات اور یہ والے معاملات صرف ایشیا میں ہوں, پاکستان میں ہوں, انڈیا میں ہوں, یہ گوروں میں بھی تو ہو سکتے ہیں. اور بڑی ہم فینٹیسیز والی موویز بھی دیکھتے ہیں, ہارر موویز بھی دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ذرا اس کو بھی آج ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو انگریز ہیں, چائنیز ہیں, جاپنیز ہیں, ان کو جادو یا جن کچھ نہیں کہتے. یہ سوال پوچھا گیا ہے, جبکہ پاک و ہند میں ہر دوسرا تیسرا فرد جادو جنات کا شکار ہے. اس میں حقیقت کیا ہے؟ میں بھی اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی ہم باہر نکل جائیں, ہم کسی بھی بندے سے کوئی بات کرے, وہ کہے گا میرے تے نا سایہ ہے, ایک ہمارے یہاں پہ بڑی وہ میتھ ہے عام سی. حافظ ارم بھی بڑے نا محظوظ ہو رہے ہیں آج والی گفتگو میں, لگتا ہے ان کو بھی آس پاس لوگ ملتے ہیں ایسے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ تو یہ کوئی جادو جنات والا. ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے. اچھا, باہر گوروں میں بھی ہے, میں نے دیکھا ہے, ہم جب باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ دیر آر نمبر آف پیپل جو بہت زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس میں پڑے ہوئے. تو کیا یہ چائنیز کے ساتھ, گوروں کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے؟ وہاں جن نہیں ہوتے؟ یا یہ کہہ لیں گورے جن نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں جی. اچھا, ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. دراصل اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ علم کی کمی ہے پاکستان میں, پاک و ہند میں جہالت زیادہ ہے اس معاملے میں. ہر کوئی کسی پہ فوراً ٹرسٹ کر لیتا ہے, اس علم کی کمی ہے. نمبر دو پہ 70% جو لوگ ہیں نا وہ جنات کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ ان کا وجود ہی نہیں مانتے کہ ہے. انگریزوں میں چائنیز ہو جائے, جاپنیز ہو جائے, کوئی بھی ہو جائیں, ان سب کے ان کے وہ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ باقاعدہ ان کے کیسز ہوتے ہیں, آتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. اب بات دوسری جو ہے, شیاطین کثرت سے ہیں, شیاطین جنات بہت کثرت سے ہیں. ہم بارہا کہہ چکے اپنے پروگرام میں, اور حقیقت بھی ہے. اب وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, وہ لوگ تو پہلے ہی مسلمانوں کے در پہ ہیں, مسلمانوں کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں, تو شیاطین بھی یہ چاہتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے, ان کو تکلیف نہیں ہوتی, ان کو اس طرح سے ٹارچر نہیں کیا جاتا جس طرح سے مسلمانوں کو کیا جاتا ہے. کیونکہ میں نہیں کہتا, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہمیں سمجھ لگ جائے یہ بات. آپ نے کہا کہ جو یہ لوگ ہیں جس طرح نان مسلمز, ان کے ساتھ تعداد زیادہ ہے, اور ان کو اس لیے بھی ڈسٹرب نہیں کرتے زیادہ بیکاز وہ ان میں سے ہی ہیں, انہی کی طرح کے ہیں. اچھا, انہی کی طرح ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث اور رسول اللہ کا اور صحابہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ جب تک کسی کو تکلیف نہیں دے دیتے, مطلب ایک انسان جا رہا ہے, اب مسلمان ہے جی, وہ جاتا ہے اور جا کے, غیر مسلم بھی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, چیز کو ہٹا دیا, سڑک سے اینٹ کو ہٹا دیا, رستہ بتا دیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے ٹائم جو اذکار کرتے ہیں, فجر کے بعد جب ہم اشراق تک بیٹھتے ہیں تو اس میں 360 جوڑ جو ہمارے ہیں اس کا صدقہ ادا ہوتا ہے. اس دن وہ آپ کے ہر جوڑ سے وہ بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتائے ہوئے ہیں نا. لیکن وہ جو شیاطین ہیں, وہ شیاطین کو, وہ غیر مسلموں کو, نان مسلم کو انہوں نے کیوں کچھ کہنا ہے؟ ان کو تو نہیں, لیکن ان کے اندر بھی ہوتے ہیں, حسد ان کے اندر بھی ہے, اور شرارتیں ان کے اندر بھی ہیں, لوگ ان کو بھی تنگ کرتے ہیں, وہ بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کسی کو گراتے ہیں. اس کو کیوں نہیں تنگ کرتے, کیا وجہ ہے؟ کرتے ہیں, اس طرح نہیں کہہ رہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا باہر چلے جائیں گے مینو سایہ ہے, ہاں جی, مجھے یہ مسئلہ ہے. ہر دوسرا شخص وہ لوگ, ان لوگوں کو بھی ہے, یہ آپ ذہن سے نکال دیں گے. ان لوگ آپ ریسرچ کریں, آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اور بہت بری طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں. وہ جادو ہے نا, ان کے ہاں تو جادو ہے. بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, کوئی بک تھی, آتھر مجھے یاد نہیں ہے, اس کو کانٹیکسٹ کو اگر ہم جوڑیں, وہ تو باقاعدہ ہیلوین کی نائٹ مناتے ہیں, وہ باقاعدہ وہ دن ہوتا ہے, ان کا تہوار ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انفلوئنس ہے ان کا دن, ٹائم. جی, یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہاتھ, کاہن, جی, جادوگر, کاہن, یہ سارے وہی ہیں, ادھر سے ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی حسد ہے, ان کے اندر بھی ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہٹس ہے, طمع ہے, لالچ ان کے اندر زیادہ ہے. ان کے اندر زیادہ اس چیز کی ہے کہ ہمیں مال اکٹھا ہو جائے ہمارے پاس اور ہم اپنی لگژری لائف گزاریں. یہ مسلمان ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ قناعت اختیار کرو, تھوڑے سے بھی راضی ہو جاؤ, یہ تو ہماری تربیت ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ کریں, لیکن ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
یعنی وہ گورے اور کالے اور وہ سارے جن بھی موجود یہ ہیں؟ موجود ہیں اور یہ علاج بھی کرواتے ہیں. ان کے مستقل ان کے وہ جو ان کے معالج ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دن مقرر ہیں, اس دن میں یہ کرنا ہے, اس گھنٹے میں یہ کرنا ہے, اس منٹ میں یہ کرنا ہے. وہ ساری انہوں نے چیزیں ان کی طے ہوتی ہیں. اچھا اس منٹ میں تم نے یہ قدم نہیں اٹھانا, اس قدم میں اس منٹ میں یہ تم نے قدم اٹھانا ہے, اور آج کے دن تم نے یہ کام نہیں کرنا, آج کے دن تم نے یہ کام کرنا ہے. ہمارا دین تو بالکل آزاد ہے. وہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو, صبح کے اذکار کرو, جہاں مرضی جاؤ. اچھا آپ سے میری اکثر چٹ چیٹ بھی رہتی ہے, آپ کو پتہ ہمارا جی کمفرٹ زون بھی ہے, ہم آف دی ریکارڈ بھی گفتگو کرتے ہیں, ملاقات بھی رہتی ہے. تو جیسے آپ سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, جس طرح مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میں آپ کا رابطہ نمبر دے دیتا ہوں, بابر صاحب کا دے دیتا ہوں, اور جو لوگ ہیں ان کا دے دیتا ہوں. یہ فرمائیے کہ آپ سے پاکستان سے باہر سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے یا وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے مقامی جن ان کو تنگ کرتے ہیں, وہ گورا ہے, کالا ہے, کرسچن ہے, جو بھی کسی غیر مذہب کا ہے, وہاں کا رہائشی ہے, تو ایسے بھی کیسز آتے ہیں؟ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. اچھا بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے بات کر دی, ہے تو مائنڈ میں نہیں تھی. مجھے امریکہ سے, کینیڈا سے, یو کے سے, یو ایس اے سے, یو ای سے, سعودیہ سے آپ حرم کی حدود سے باہر نکلیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حرم میں آتے ہیں اور حرم سے باہر نکلتے ہیں تو یہ معاملات بن جاتے ہیں. امریکہ میں ہیں لوگ پریشان ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں. تو ان کو باقاعدہ ہم علاج بتاتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں وہاں پہ علماء اور قاری جو عالم ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ ان سے فوراً رابطہ کریں. اگر ان سے نہیں ہوتا تو پھر ہم کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی یہاں پہ پیشنٹ آیا ہو, اس کا جو جن ہے یا اس کا جو شیطان ہے وہ کہیں کسی اور غیر ملک کا ہو, کہیں وہ گورا ہو, کسی اور کنٹری کا, ایسا کبھی ہوا ہے؟ اس سوال کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں, مدینہ یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے. جی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بتایا تھا یہاں پہ. مدینہ یونیورسٹی میں جو مدینہ یونیورسٹی کی جو مسجد ہے اس کے اندر لڑکے مطالعہ کر رہے تھے, اور ایک سوڈان کا لڑکا تھا, آئی تھنک, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, ابھی بھول گیا. تو وہ انگلش اور عربی اتنی اچھی نہیں جانتا تھا. تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ اچانک قرآن پڑھتے نا وہ زور زور سے بولنے لگ گیا. حرم میں؟ نہیں, مسجد کے اندر, یونیورسٹی کی جو مسجد ہے, بڑی مسجد ہے, وہاں پہ بولنے لگ گیا, اچانک بولنے لگ گیا. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کیا, پھر اچانک عربی بولنے لگ گیا. کہتے ہیں عربی بھی وہ جو بہت پرانی اور فصیح اللسان جس کو بولتے ہیں نا, ثقیل قسم کی, وہ جو دیہاتی عربی ہے, بہت مشکل ہے, وہ بولنے لگ گیا. پھر کچھ انگریز لڑکے تھے وہاں پہ, وہ انگلش میں بات کرنے لگ گیا, اور حضرت دور حاضر پہ بات کرنے لگ گیا. تم مسلمان کیسے ہو, تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے. اور اس نے 1 گھنٹہ گفتگو کی, ہر طرح کا سوال کا جواب دیا. اس نے کہا فلان جنگ میں نے دیکھی ہے, یہ آئی وٹنس ہے, آپ اس نے کہا, اور سب حیران تھے. اس نے کہا تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال قرآن پڑھنے کی کوشش کی, کرتے وہ بڑا ایک مضبوط اور بڑا طاقتور تھا, مطلب کہ شیاطین کے ساتھ اس کا قریبی تھا بہت زیادہ. تو پڑھتے 2 گھنٹے لگے, قرآن پڑھا, پھر وہ جا کے پھر وہ گیا, پھر حیا والوں کو بلایا انہوں نے. وہاں پہ ایک نا ہوتے ہیں ان کا ایک علاج کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو بلایا, پھر انہوں نے پھر اس کا علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کسی بھی زبان میں اکثر ہم سے زبان بول, انگلش میں بات کریں, انگلش میں بات کرنے لگ جائیں گے, عربی میں بات کریں, عربی میں بات کرنے لگ جائیں گے, پنجابی میں بات کریں. یعنی ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ بہت سارے کیسز ہیں اس طرح کے. ٹھیک ہے, اگلا سوال پوچھا گیا ہے, غم اور پریشانی کا علاج ہے. اچھا یہ آپ سے ریلیٹ کرتا ہے ویسے سوال یہ جادو جنات کے حوالے سے کہ غم اور پریشانی کا کیا علاج ہے؟ بالکل. اچھا بالکل, غم اور پریشانی یہی تو ہے سب کچھ. اچھا, اللہ تعالیٰ سے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اصل میں ہم لوگ دعائیں نہیں کرتے, ہمیں اپنی دعاؤں پہ بھی یقین نہیں ہے, ہم دعائیں کرتے بھی نہیں ہیں, اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجئے گا, آپ میری دعا کہیں, آپ ضرور کہیں, لیکن آپ کو اپنی دعاؤں پہ بھی تو یقین ہونا چاہیے. دراصل میں ایک اور بات جو ہے نا وہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے, سامعین کے لیے بڑی ضروری ہے. جتنا ہمارا بلیو, جتنا ہمارا یعنی کہ یقین شیاطین کی چیزوں پر ہے, اتنا ہمارا یقین اللہ کے فرشتوں پر کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کہ مطلب میں کلمہ پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی تو فرشتہ آیا ہے. اب اللہ نے سکون کس کے تھرو دینا ہے؟ فرشتوں کے تھرو. نماز پڑھتے ہیں, کیا جنات آتے ہیں وہاں پہ؟ فرشتے, سکونت, سکینت نازل ہوتی ہے. ہمارا یہ کیوں نہیں بلیو بنتا کہ اللہ کے فرشتے اتر گئے ہیں, میرے لیے آسانی کر رہے ہیں, سوتے ہوئے بیچانی ہو اللہ کو یاد کریں, سکون آ رہا ہے, وہ کون دے رہا ہے؟ اچھا یہ آپ کی بات کو ایسے تقویت ملتی ہے جو میں سمجھ پایا. بڑا خوبصورت آپ نے ایک پوائنٹ بتایا. ہمیں یہ یقین ہے ہم پہ جادو ہے,
ہمیں یہ یقین کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے کاموں پہ چلیں گے، ان احکامات پہ عمل کریں گے، قرآن و سنت کو پکڑ لیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہم پہ رحمت برسے گی، ہم پہ کرم ہوگا؟ ہم اس پہ بلیو کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ بلیو نہیں کرتے. اور میں نے زیادہ 95% میں نے یہ چیز دیکھی ہے، جب لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ جمعے کے ذریعے یا پھر جس طرح بھی لوگوں کے ساتھ بات ہو کہ فرشتے بھی تو ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایک فرشتہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب انہوں نے پر کھولا تو پورا آسمان ڈھکا گیا، اتنے بڑے بڑے فرشتے. اور کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ فرشتے وہی فرشتے ہیں جو نیچے آتے ہیں اور وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور فرشتے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. آج بھی کہاں جانا ہے؟ آج پیغام ٹی وی پہ نظامی صاحب پروگرام کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں، چلو ان کے لیے دعائیں شروع کر دو. یہ ہمارے مائنڈ میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں غم اور پریشانیاں دور نہیں ہوں ہماری؟ 70,000 آ رہے ہیں، 70,000 جا رہے ہیں اور ریپیٹ نہیں ہو رہا. اور یہ ڈیلی کا یہ پروسیس ہے. اتنے فرشتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم سفر کرتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں، جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب ہم کھاتے ہیں، جب ہم کاروبار کرتے ہیں، جب ہم اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ سب جگہ پہ کون ہوتا ہے؟ بلیوز اپنے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے آپ کے غم دور ہوں گے احکامات کے مطابق. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو ہم علاج بتاتے ہیں، یہ علاج بتایا جی قاری صاحب علاج کیا، سب پڑھا ہے، فرق نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. آپ اپنا گمان اچھا کریں کہ اللہ نے میرے پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں، میرے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ آسانی ہی ہونی ہے، ہوگی. بلیو آپ کا ٹھیک ہے. اچھا آگے کویسچن پوچھا گیا ہے، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. پوچھتے ہیں کیا طلاق کی نوبت شیطان کی وجہ سے پیش آتی ہے؟ بڑے سوال ہیں اس ایک سوال میں. جی میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا کھول کے بیان کریں آپ. اچھا سوال ہے ویسے. ہاں جی بالکل. طلاق جو ہے نا یہ شیطان کی وجہ سے اس کی نوبت ہی آتی ہے. اس کی وجہ کون بنتے ہیں؟ جی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اپنے گھروں کو. ساس، بہن، بھائی، آپ کا گھر کا ماحول. اب یہ تو ہمیں کنفرم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اچھا حدیث میں آتا ہے، نظامی بھائی حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے نا وہ لگاتا ہے سمندر پہ اس کے اوپر، اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، اور عظیم ترین اس کا چیلا اس کو پاس بلاتا ہے جو کوئی عظیم کارنامہ کر کے آتا ہے. ایک اس کا چیلا آتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، کہتا ہے تو نے کوئی کام نہیں کیا. اور دوسرا ایک چیلا آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس شخص کو میں نے اس وقت نہیں چھوڑا جب تک اس نے اپنی بیوی سے علیحدگی نہیں اختیار کر لی. You understood؟ پینفل، ویری پینفل. اور یہ بڑا پسندیدہ ہے اس کا. اور پھر اس کو وہ بلاتا ہے، بلا کے اس کو شاباش دیتا ہے کہ یہ تم نے کام کیا. جی اچھا یہ اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب آئے ہم اپنے رویوں کی طرف. ایک لڑکا ہے، اس کی شادی ہوئی، اس کو پورشن بنا کے دیا، نیچے بہنیں ہیں، بہنیں اپنے نہیں گھروں میں بیائی گئیں. اب نیچے بھی کچن ہے، اوپر بھی کچن ہے. اوپر والے کچن کو تالا، لاک نہیں، نیچے والا کچن استعمال کرنا ہے. ساس نے کہا کہ تم اوپر پتہ نہیں کیا کرو گے، نیچے آ جاؤ. ایک لڑکی کیا چاہتی ہے اپنے گھر میں آ کے؟ اس کو آسانی ملے، آسانی، سکون، راحت، آزادی، بالکل اس کو انڈیپینڈنٹ لائف. اچھا نظامی بھائی میں آپ کو اپنے گھر کے ماحول بتاؤں. جی میرے والد صاحب نے، ہم 5 بھائی ہیں الحمدللہ، میرے والد صاحب نے ہر بھائی کو الگ پورشن بنا کے دیا، الگ کچن بنا کے دیا، باتھ روم، کچن، پورشن بالکل. انہوں نے کہا بیٹا جو مرضی کرو، اٹھو بیٹھو. کھانا ایک جگہ ہمارا ہوتا ہے، ایک جگہ کھانا ہوتا ہے. مہمان آتے ہیں تو سب ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اپنا ناشتہ ہے، رات کا کھانا ہے، کہیں باہر جانا ہے، آنا جانا ہے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں کی. ہاں اپنے بڑوں سے برکت ہے تو ان سے اجازت لے کے جاؤ. ہمیں میری والدہ نے واللہ العظیم ایک دن بھی میری مسز کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. 5 سال ہے میری شادی کو. یہ آپ بلیو کرتے ہیں؟ میری مسز میری والدہ نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اور میری مسز نے بھی کبھی موقع نہیں دیا. اسی طرح میرے جو چھوٹے بھائی ہیں، اسے چھوٹے بھائی، سب کے الگ الگ پورشن ہیں. اب ایک لڑکا ہے، اس کو پورشن بھی بنا کے دیا. اس کی والدہ کہتی ہیں کہ جی تم نے اوپر والا کچن استعمال نہیں کرنا. بھئی کیوں نہیں کرنا؟ وہ کس لیے ہے؟ تم نے اپنی بیوی سے موبائل کھینچ لو، یہ خبریں دیتی ہے دوسروں جا کے. اچھا بہنیں کیا کرتی ہیں؟ اچھا سب کے پاس موبائل ہے، بیوی نظر آ رہی ہے، یہ چور ہے. اچھا میں حیران ہوتا ہوں، اتنے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہیں
اور بیوی کو ایک کمرہ دیا ہے, کچن بھی نہیں دیا, اور اس کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ کردار ساس کا بھی آتا ہے. اب ساس کہے گی یہ جب سے آئی ہے اس نے یہ تو میرا بچہ کھا گئی ہے, 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں جو بھی ہے وٹ ایور, ایک بیٹا جو ہے نا وہ اس کی شادی ہوئی, وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہے, یہ میرا بچہ کھا گئی ہے. اب اتنا فساد ڈالا جاتا ہے گھروں میں, کہا جاتا ہے یہ کھانا میرے ہاتھ کا کھائے گا, بیوی کے ہاتھ کا نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. ہاں یہ کیس آئے ہیں میرے پاس, میں آپ کو وہ اس کی اس پہ بھی لڑائی ہیں, اس پہ بھی لڑائی ہیں. یہ کھانا جو ہے نا بیوی کے ہاتھ سے نہیں کھائے گا, وہ پتہ نہیں کیا ملا کے کھائے دے گی. اللہ اکبر. اچھا پسند بھی خود کیا, بیاہ کے بھی خود لائے, بیاہ کے بھی خود لائے, ٹورچر بھی اس کو کرتے ہیں. اب اگر وہ بچی جو ہے وہ ہماری بہن کوئی بھی ہے, وہ اگر تھوڑی سی گھر سے تھوڑا سا وہ پجامی کہتے ہیں ماڑے ہیں تھوڑے سے, اب اس کے اوپر چڑھ جائیں گے سارے. بہنیں پینٹ شرٹ پہن کے باہر جا رہی ہیں اور وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر رہی ہیں, وہ سارے معاملات کر رہی ہیں. بیوی اگر باہر چلی جائے گی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, کیوں گئی ہے, کیا کرنے گئی ہے؟ یہ تو ہمارا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لڑائیاں یہ طلاق کب ہوتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دیں. اب خاوند شریف جو ہیں, خاوند شریف, ہاں خاوند شریف, اب میں یہی کہوں گا نا, اب اس کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ بیوی کو کتنا درجہ دینا ہے, ماں کو کتنا درجہ دینا ہے, اور بہنوں کا کتنا درجہ ہے. اب وہ کیا کہتا ہے, جب وہ آتا ہے آتے ساتھ پہلے امی ملتی ہیں, امی کہیں تیری بیوی نے یہ کیا, اچھا اب بیوی اوپر جا کے کہے گی تمہاری ماں نے یہ کیا. اب وہ اب دیکھیں خاوند شریف کیا کرے, اب خاوند شریف جو جلد بازی ہے نا, جلد بازی والا, وہ کیا کرے گا, انہوں باہر کٹ, انہوں تھوں کٹ دے, بیگم کو نکال, بیگم کو نکال, اس کو فارغ کر, یہ تیری ماں کی اور تیری بہنوں کی عزت نہیں کرتی. وہ گھر کس کا ہے, بیوی کا یا بہنوں کا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ بیوی کا بھی ہے, بیوی کا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات, ہمارے گھر ہے, ہماری سسٹرز جب آتی ہیں گھر تو ہماری وہ مسز کو وہ یہ پیغام پہنچاتی ہیں کہ آج آپ لوگ انجوائے کرو, آج ہم آئی ہوئی ہیں, آج کھانا ہماری طرف سے, آج ہم بنائیں گے. تو لو ہے یہ, بالکل بالکل محبت. یہ کیوں نہیں ہو رہا نظامی صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے شیطان, اب وہ شیطان آ گیا. اب شیطان نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک بیوی سے علیحدگی نہیں اختیار کر لی. اب وہ کیا کہتا ہے, تم گھر چلی جاؤ. ٹھیک ہے, یعنی شیطان جو ہے وہ somehow مجھے کہنا پڑے گا اس سوال کو سمجھتے ہوئے, ماں کے ساتھ بھی ہے, بہنوں کے ساتھ بھی ہے, بھائی کے ساتھ بھی ہے, گھر کے ہر فرد کے ساتھ ہے. اب بہنیں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں گھروں کے اندر, وہ اپنے, اچھا ماں باپ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں, کر صاحب اس کا ہسبینڈ اس کو ٹائم نہیں دیتا, اس کا ہسبینڈ کہنے والا تھا, اس کا ہسبینڈ اس کو ٹائم نہیں دیتا, ہم اس کو کمپائل کر دیتے, اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ اس سے پیار نہیں کرتا, اس کو خرچہ نہیں دیتا, اس کا کچن نہیں الگ کرتا. اللہ اکبر. اپنے گھر میں بیٹے کی جو بیوی ہے بہو کرے تو وہ غلط ہے, اور اس کی بیٹی کے لیے وہ سارے وہی حقوق ہونے چاہیے. مجھے بات کر لینے دیں, سوچتے ہیں یہ جیسے بیٹے کے لیے, بہن کے لیے, مطلب بیٹی کے لیے تو وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, کچن الگ نہیں کر رہے, پریشان کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. وہی بہنیں گھر آ کے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کیوں آخر یہ کب تک؟ اگین یہ شیطان والا معاملہ ہے, بات آ یہ شیطان پہ لا کر. ٹھیک ہے جی, تو ہسبینڈ شریف کو اور ان کو سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں کا حق, بیوی کا حق, بہن کا حق, بھائیوں کا حق, ان سب میں فرق جو رکھنا ہے وہ آپ کو قرآن و حدیث نے بتایا ہوا ہے, اس کو کتنا اپنے فرق رکھنا ہے. اچھا بات بڑی لمبی ہوگی لیکن میں اس کو واپس جوڑتا ہوں, یہ تو آگے پھیلتی جائے گی, اور بھی چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جو میاں شریف ہیں, مردوں کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے چیزوں کو بیلنس کرنا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جڑے رہیں گے تو پھر چیزیں ڈیفینیٹلی. اچھا اس کا علاج بھی ہے چھوٹا سا, میں چاہتا ہوں کہ علاج پوری ہو جائے. اب یہ ہے کہ ہسبینڈ جب گھر آئے تو بیوی کو چاہیے وہ خاموش رہے. اچھا, وہ ساس کے سامنے کوئی بات نہ کرے. اگر وہ چاہتی ہے اپنا گھر بسانا, مشکلیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, اس کو چاہیے خاموش رہے. ہسبینڈ باہر سے تھکا آتا ہے, جاب کرتا ہے, گرمی برداشت کرتا ہے, گھر میں آ کے جب یہ کچ کچ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو کہتا ہے یار میں دوستانہ نہیں چنگا. وہ آئے, اس کو خوبصورت میک اپ لگائے اور وہ تیار ہو, اس کے سامنے اس کے لیے تیار ہو, اس کو ویلکم کرے.
جیسے آپ ویلکم کرتے ہیں جی میں بھی خوبصورت تیار ہو کے بیٹھا تو آل دو کہ میں بیوی نہیں ہوں میاں شریف ہوں. نہیں جی بات یہ ہے فور دا لائٹر نوٹ ہم نے بہت سی باتیں کر لی اس میں, بٹ یس دلجوئی ہونی چاہیے اور بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے لیے مردوں کے لیے کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال there is a will there is a way, تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہاں شیطان کے وار سے بچنا چاہیے, کویسچن یہ تھا. شیطان ڈیفینیٹلی گھروں کو توڑتا ہے. لیکن جی وقت کم ہے, ایک لاسٹ کویسچن میرے خیال میں اور شامل کر لیں. گھروں میں جنوں کی من پسند جگہیں کون سی ہیں؟ جنوں کی جو گھروں میں من پسند جگہ ہوتی ہے نا, وہ ایک تو واش روم ہے, دوسرا گانے بجانے والی جگہ وہ کون سی ہوتی ہے؟ گانے بجانے والی جگہ ٹی سال وی ہے, آپ کا میوزک روم ہے, بیڈ روم میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا نہیں, وہ ٹی وی کی بات کروں, وہ ٹی وی اکثر کہاں پڑا ہوتا ہے؟ وہ ٹی وی لاؤنج میں بھی ہوتا ہے, وہ آپ کے بیڈ روم میں بھی ہوتا ہے. بیڈ روم میں زیادہ تر ٹی وی لانچ میں ہوتا ہے, تو وہ چلتا رہتا ہے. اچھا میں کہوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے بھائی انہوں نے ناخنوں کے بارے میں کہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. میں تو حقیقت وہ بتا رہا ہوں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں چیزیں. شیاطین کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. تو جب فرشتے نہیں آتے تو وہاں پہ کیا آئیں گے؟ فرشتے, اور وہ بھی رحمت کے فرشتے. رحمت کے فرشتے. تو پھر شیاطین آئیں. اچھا ایک بیت الخلاء, ایک گانے بجانے والی جگہ, وہاں پہ ان کو بہت پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. یعنی گاڑی میں بھی اگر آپ بہت زیادہ کرتے ہیں بالکل. میوزک وغیرہ. اور اسی طرح تصویریں, کتا گھر میں وہ جگہ شیاطین کی ہوتی ہے. اور اسی طرح جہاں پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں اور وہاں پہ جہاں پہ جھوٹ کثرت سے بولا جاتا ہے, وہ کوئی بھی جگہ ہو, کوئی بھی جگہ ہو. اچھا, کیونکہ وہ کہا نا کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دینا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور جھوٹ بولنا, اور شیطان یہی کرتا ہے. شیطان یہی کرتا ہے. ہاں, تو یہ وہ جگہیں ہیں جو ان کی من پسند جگہیں ہیں. اچھا وہ جو جگہیں آپ بتا رہے ہیں جہاں پہ پکچرز لگی ہیں, ایک تو اسپیسیفک وہ جگہ ہوگی, چاہے وہ بیڈ روم ہے, ٹی وی لاؤنج ہے, ڈرائنگ روم ہے, کوئی بھی جگہ ہے. سیکنڈلی جہاں پہ ٹی وی اور میوزک سسٹم جہاں پہ آپ کا پڑا ہے. تھرڈ آپ نے جہاں پہ اپنا پیٹ رکھا ہے, جو کتے کا ذکر ہو رہا ہے, وہ اس کیج کے آس پاس ہوں گے یا پورے گھر میں گھومیں گے؟ اس گھر میں. اچھا اس پہ دو طریقے ہیں. ایک تو ہوتا ہے شوقیہ, وہ تو بالکل ہی ہو جاتا ہے نا. ایک ہوتا ہے حفاظت کے لیے, وہ شکاری ہوتا ہے, حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے. اس کے لیے اجازت علماء دیتے ہیں کہ اگر شکار کے لیے آپ نے حفاظت کے لیے رکھا تو پھر آپ ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت جو ہے نا وہ اس سے یہ ہے کہ ہمارے گھر میں حفاظت ہو جائے اور وہ آواز کر دیتا ہے, اور بھی بہت سارے الارم آئے ہوئے ہیں, وہ لگا لیں. ضرور آپ نے یہ کتا ہی رکھنا ہے. سیکیورٹی سسٹم ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, آپ کے پاس کیمراز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ کا شوق ہے پیٹ رکھنا تو پھر اس کی ممانعت ہے. بٹ یس شیاطین کی جو گھروں میں رہنے کی من پسند جگہ ہیں وہ آپ نے بتا دی اس سوال میں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانوں کا. میرے ساتھ موجود ہے جناب حافظ ارحم, آپ کے آنے کا بہت شکریہ حافظ صاحب. اور ان کے ساتھ قاری عمیر بن عزیر صاحب, سر آپ آئے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیں جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت سے سوالات ایسے تھے جن پہ وقت ہمیں تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے, لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سارے ایسپیکٹ بھی ہمیں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں, اور اگر جو سوالات رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.